الحمد لله يستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اپنا قربانی وقت دے کر یہ دین کی باتیں سننے بیٹھے، جمع ہوئے۔ دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور اس دین متین پر چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور اس دین کا جو اصل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس دین کی ذمہ داری ہمیں دے کر گئے، اللہ پاک ہمیں وہ ذمہ داریاں پورے طریقے سے عملی طور پر اور علمی طور پر، اخلاقی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے قبول فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے
میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا، تو آج میرا مقصد اور منشا آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ نکاح کے فضائل بیان کیے جائیں، نکاح کے اندر ہونے والی لغویات کو بیان کیا جائے، واہیات پنے کو بیان کیا جائے کہ اصل دین نکاح کے اندر ہم کتنا شامل رکھتے ہیں اور رسم و رواج ہم نے اپنے اندر کتنے داخل کیے ہوئے ہیں، نکاح اصل کس انداز سے ہونا چاہیے، نکاح کو کیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس نکاح کے بارے میں کس طرح اپنے معاشرے کو بگاڑ چکے ہیں۔ افسوس ہے آج ہمارے حالوں پر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور جو تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس کے قابل ہوں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ تو اس نکاح کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، مگر ہم کیا قرآن و حدیث کی بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق اس ایک عمل کو کرتے ہیں، یا معاشرے میں چلی ہوئی آ رہی رسم کے مطابق اس کام کو انجام دیتے ہیں؟ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے بیاہ شادی اور نکاح کے طریقے الف سے یا تک ایک طرفہ بدل کر رہ گئے ہیں۔ آج ہم لوگ اصلاح معاشرہ کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کی تنظیمیں، اسکیمیں بڑے شوق سے ذوق سے پیش کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو پورا نبھا بھی رہے، مگر افسوس ہے کہ جب ہماری یہ چند مہینوں میں یہ ساری اسکیمیں کاغذی بن کر رہ جاتی ہیں، خود اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار لوگ نکاح اور شادی کے سلسلہ میں اصلاحی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی شادیوں میں معقول خرچوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس دور حاضر کے اندر فضول خرچی کو، اسراف کو ایسے کر لیتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں، یہ تو موجودہ دور کے تقاضے ہیں، پھر دل کھول کر فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، اسلام کی نعمت جتنی ہے، اسلام کی نعمتوں میں سے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح بھی ہے۔ نکاح سے معاشرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، طہارت اور پاکیزگی کے آثار کا ظہور ہوتا ہے۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے، ایسا معاہدہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد معاشرہ بے شمار خوبیوں سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور آوارگی والی زندگی، جنسی بھیڑیوں والی زندگی، فساد کا گزرا ہوا وقت اب ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ گویا کہ فساد کا ایک الہ ہے جو منہدم ہو جاتا ہے۔ عصمت و پاکیزگی، شرم و حیا جنم لیتے ہوئے حالات گزر رہے ہوتے ہیں، مگر جب جو ہی نکاح ہو جاتا ہے اب ساری سنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنتے ہوگے، اخبارات میں پڑھتے ہوگے، اس وقت پوری دنیا میں مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط سنگین صورت اختیار کر گیا۔ پورا یورپ اس مرض میں مبتلا ہے، اور اس مبتلا ہونے کی وجہ سے گھرانہ سکون،
اور باہمی اطمینان سے بالکل عاری ہو چکا۔ عورت کی آزادی اور اس کا مادر پدر آزاد ہو کر مردوں سے اختلاط پوری دنیا کو بدبودار کر چکا ہے، غلیظ کر چکا ہے۔ نسب اور حسب کے سلسلے منقطع ہو چکے ہیں، باپ بیٹے بہن بھائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، حلال اور حرام کے فاصلے ختم ہو چکے ہیں۔ جنسی بھوک نے شرم و حیا اور شرافت و اخلاق کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ حیوانوں سے بدتر زندگی انسان اپنا چکا ہے، اور نہ جانے یہ ہلاکت اور تباہی کا سیلاب کہاں جا کر رکے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نکاح سے عفت آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ بھی شادیوں میں جاتے ہوگے، اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے اکابر کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، کیسے گھروں کے اندر سکون کے ماحول تھے۔ جب مرد و عورت جو بے لگام ہو چکے تھے، جن کی جنسی آوارگی سے پورا کا پورا ماحول جہنم کی طرح بن چکا تھا، نکاح کی سنت نے آج آپ دیکھتے ہو تمام کے تمام ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ برائی سر پیٹ کے رہ گئی، عورت کو فتنہ کے بجائے رحمت بنایا، بلکہ عورت کو ایک ایسا بلند اور بے مثال مقام عطا فرمایا کہ اسلام کے سوا اس کی نظیر دنیا کے کسی نظام یا ماحول میں نظر نہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا میں عورت کے وجود سے جو سکون اور اطمینان اور عفت و عصمت کا ماحول نظر آتا ہے، وہ سب اسلام کی برکات کا نتیجہ ہے، اسلام کی دین ہے۔ اس لیے اسلام نے اور اس دین اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بے حد اسرار سے نکاح کے سلسلے کو قائم کرنے پر آپ نے زور دیا، معاشرے کو جنت نظیر بنا کر رکھ دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں، یہ نکاح کیسی برکت کی چیز ہے۔ جب نکاح آیا تو نکاح سے عفت آئی، نکاح سے عزت آئی، نکاح سے عظمت آئی، نکاح سے رفعت آئی، نکاح سے طہارت آئی، نکاح سے پاکیزگی آئی، ماحول پاکیزہ بنا، زندگی پاکیزہ بنی، گھر پاکیزہ بنا، دل و دماغ پاکیزہ بن گئی، اور معاشرہ جنت نظیر بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اعلان فرما دیا اور فرمان خداوندی جاری کر دیا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ مرد و عورت کو نکاح کی لڑی میں پرو دیا جائے، صالح اور نیک مرد نکاح کے معاہدے سے منسلک ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عام مرد اور عورت کو حکم دیا گیا کہ نکاح کرو تاکہ معاشرہ عفت اور پاکیزگی کا شاہکار بن جائے اور تم ایک پاکیزہ ماحول کا حصہ بن جاؤ۔ خصوصیت سے قرآن حکیم نے صالحین کو، اللہ کے نیک بندوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو، اولیاء اللہ کو نکاح والی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ لوگ معاشرے میں مثال بن جائیں اور لوگ دیکھا دیکھی ان پاک باز ہستیوں کی اتباع شروع کر دے کہ جب اللہ کے نیک بندے نکاح جیسی اہم لڑی میں اپنے آپ کو پرو رہے ہیں، سمو رہے ہیں اور نکاح کے معاہدے کو اپنے لیے اختیار کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس راستے کو ہنسی خوشی اختیار کر لینا چاہیے تاکہ قرآن اور رحمان کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم نے صالحین، نیک بندوں اور بزرگوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی اولیاء اللہ کو نکاح کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نظر میں نیکی اور نکاح متضاد راستے نہیں، بلکہ نیکی کو نکاح سے منسلک کر دیا۔ معلوم ہوا
ہمت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، استطاعت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا نیکی اور تقوی کا منہ چڑھانا ہے۔ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا عیسائی، راہبوں یا ہندوؤں کی جیسی رسم ہے، یہ جوگیوں کی رسم ہے۔ مسلمان ہو اور نکاح سے نفرت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا، بزرگوں کا، ولیوں کا، صالحین کا کام نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا مزے لے لے کر یہ بیان کرنا کہ فلاں بزرگ نے عمر بھر شادی نہیں کی، یہ کوئی کمال کا بیان نہیں، بلکہ کسی کی نیکی اور پاکیزگی کو مجروح کرنا ہے۔ شادی نہ کرنا متاحل زندگی کے بجائے، ایک دیندارانہ زندگی کے بجائے، قرآن اور حدیث والی زندگی کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبوب پسندیدہ زندگی گزارنے کے بجائے ایک اللہ کے دشمنوں کی جیسی زندگی گزارنے کو ایک آدمی پسند کر رہا ہے۔ اور بڑے فخر سے آج یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یہ دیکھیے فلاں ملنگ صاحب تھے، اس نے عمر بھر شادی نہیں کی، اس حضرت صاحب نے عمر بھر سلسلہ ازدواج قائم نہیں کیا، وہ بہت پہنچے ہوئے حضرت تھے، بہت اونچی ہستی تھی۔ یہ حضرت اس قابل ہیں کہ انہیں قومی خائن اور مجرم قرار دیا جائے، کیونکہ قرآن کریم نے تمام حضرتوں کو نکاح کا سلسلہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ کوئی حضرت خدا اور رسول کے احکامات سے بغاوت کر کے کوئی حضرت نہیں بن سکتا۔ ایاکم و ایاہم، ایسے لوگ نیکی سے بہت دور ہیں، بلکہ انہیں قومی سانڈ قرار دیا کر اور ان کو ایسا کوئی ایوارڈ بھی دیا کہ یہ قومی سانڈ ہے۔ خدا کے لیے قرآن کریم کا مذاق نہ اڑاؤ، سنت رسول کی تضحیق نہ کرو، وہی زندگی اپناؤ جو خدا اور رسول کو پیاری لگتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نکاح ایک ایسا پاکیزہ اور مقدس سلسلہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس زندگیوں میں جاری اور ساری ہو چکا تو رہا۔ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں انبیاء کا تذکرہ نہایت فصاحت و بلاغت سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سورہ رعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد کے اندر کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ نکاح کی اس سے زیادہ اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بیوقوفوں کی زندگی، ہجڑوں کی زندگی، اور اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کرے کہ آیتوں سے کیا ثبوت ملتا ہے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان فرمایا کہ ہم نے انبیاء سابقین کو اہل اولاد جیسی زندگی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بیوی بچے چھوٹا مدرسہ ہوتے ہیں، خاوند اور باپ اس مدرسہ کا پرنسپل ہوتا ہے، وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں اور اپنی خوبیاں ان کی تربیت اور اصلاح پر خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ اس سے اسے باہر کی دنیا میں کام کرنے کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیش نظر بہت سی حکیمانہ باتیں اور روحانی نقشے تیار کرتا ہے جو اسے گھر کے باہر کام دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک مرد صالح کے لیے اس کی صالحہ بیوی بہت سے مسائل کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ مرد مردوں میں کھل کر بات کہتا ہے تو اس کی نیک بیوی اپنے خاوند کے مشن کو عورتوں میں آگے بڑھاتی ہے۔ اسی طرح نیک اولاد بھی اللہ کی رحمت بن کر اپنے والد کے مشن کے لیے بہت ہی معاون ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے خاوند کے لیے اللہ تعالی نے بڑی تعریفوں کا فیصلہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ذرا ان باتوں کو دل پر لیں اور ان قوم کے پٹھوں تک ان باتوں کو پہنچایا جائے جو آج ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آج نوجوان بچے بچیوں کو واہیات باتیں
فلمی ایکٹروں کی باتیں اور ایسے قوم کو بگاڑ کر رکھ دینے والے بزدل لوگوں کی باتیں دکھا کر اور کہا جاتا ہے دیکھیے فلاں صاحب بڑے حضرت ہیں، شادی نہیں کی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ شادی انسان کو ہزاروں برائیوں سے روکتی ہے۔ نکاح انسان کو پاکیزگی اور نکاح کو حیا عطا کرتا ہے۔ نکاح انسان کو عفت اور پاک بازی کا مجسمہ بناتا ہے۔ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آج آپ کو بتاتا چلوں، نکاح کے 3 تحفے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ جس کے لیے آج ہم سب پریشان ہیں وہ سکون ہے۔ نکاح سے سکون حاصل ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، رحمت اور شفقت ملتی ہے۔ انسان کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے، دنیا کے 5 ہائی لیول کے اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے، بادشاہوں کے محلات میں قیام کرے، مگر گھر کا سکون اس کو ہر وقت یاد آتا ہے۔ ازدواجی زندگی نے ایک ایسا لازوال سکون بخشا ہے کہ انسان گھر میں آتے ہی آدھے غم کو بھول جاتا ہے۔ ذرا غور کریں میرے بھائی اور دوست، آج افسوس ہے ہمارے حالات۔ ذرا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس نکاح سے پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جن کے لیے ہر انسان ترستا رہتا ہے۔ مجرد انسان پیار اور محبت کا صلہ رحمی کا ہوگا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ذریعہ تربیت بنایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ نکاح کیا پیاری چیز ہے۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین دنیا کی چیزوں میں سے بہترین چیز کیا ہے؟ دنیا کی خیر میں سے بہترین خیر کیا ہے؟ فرمایا کہ نیک صالح عورت کا مل جانا، نیک صالح بیوی کا مل جانا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو آدمی نکاح کرتا ہے اس نکاح سے پیار کا سلیقہ آتا ہے، نکاح سے الفت کے ضابطے بستے ہیں اور ضابطے بنتے ہیں، نکاح سے دل میں شفقت کے سوتے پھوٹتے ہیں، نکاح شفقت اور محبت کے اطوار اور طریقے بتاتا ہے، نکاح اپنے ملنے والوں سے رحمت اور شفقت کے طریقے سکھلاتا ہے، نکاح قناعت اور ایک ہمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ جو نکاح کر لیتا ہے اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا سوچیں کہ اگر خاوند ہے تو صرف اور صرف اپنی بیوی کا ہو کر رہتا ہے، اگر بیوی ہے تو صرف اور صرف اپنے خاوند کے ہو کر رہتی ہے، اور اسی طرح رہے۔ نکاح نے سکھایا ہے جس سے معاہدہ کرو پورا کرو، نکاح نے بتایا